push 9, you're jaded, ain't the dumbest guy I've اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قربانی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنا، خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے، خدا کی رضا کے لیے قربانی کرنا۔ لیکن کچھ لوگ دکھلاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو قربانی، اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ہے کہ غریب یتیم لوگوں کو خوشیوں میں شامل کرنا۔ تو ہمارے جو بھائی جان قربانیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے فریزر وغیرہ بھر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد غریبوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم اپنے مولانا صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا یہ کرنا جائز ہے۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے مولانا صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کی یا اس کو نیٹ پہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو اس میں جو ہے ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، تو یہ جو عبادت ہے، یہ جو قربانی کا اجر و ثواب ہے، وہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اچھا جانور خریدا جائے، اور جو موٹا ہو، تازہ ہو، یا اس کو لے کر جو ہے گھر میں اس کو پال لیا جائے، اس کو اچھی طرح جو ہے خوب موٹا تازہ کیا جائے۔ تو جتنا ہو سکے اس میں جو ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ جانور لگتا ہو وہ قربانی پہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل مریل سا جانور لے لیتے ہیں، یا جس کے اندر گوشت نہیں ہوتا، یا جس میں کوئی عیب ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اچھا جانور جو ہے، جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اس کو قربانی کے لیے اس کو خریدا جائے اور اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، تو پھر اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی اس کو پورا عطا فرمائیں گے۔ اچھا قاری صاحب، ایک ہمارا کوشچن یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی قربانی کرتے ہیں، مانا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جو قربانی کی ہوتی ہے سارا گوشت فریز کر لیتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جو غریبوں کا حق ہوتا ہے، اگر کوئی غریب مانگنے آتا بھی ہے تو کہتے ہیں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں میرے ویورز کو بتا دیں ذرا۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی خوشیوں کے اندر جو ہے نا غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ان کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک گوشت کا حصہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے یا ان کے لیے رکھ لیا جائے، جب وہ آئیں یا خود کوشش کی جائے ان کے گھر تک پہنچایا جائے، ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اور ایک جو قربانی کا حصہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے اور ایک اپنے عزیز و اقارب جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے لیے رکھ سکتا ہے، ان میں تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن بالکل سارے گوشت کو اپنے لیے رکھ لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے سب کا اس میں خیال رکھا جائے اور سب کو خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے۔ قربانی ایک عظیم اللہ پاک کی ایک خاص نعمت ہے ہمارے لیے، کہ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے ملی۔ یہ قربانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اگر اس کو جو ہے صحیح طریقے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان قربانی اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کرتا ہے، تو جتنے بھی قربانی والے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بقدر ایک نیکی ملتی ہے قربانی کرنے والے کو۔ تو اگر اس میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے تو اس کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ایسے طریقے سے ادا کی جائے کہ اس میں غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پر گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے
اور ایک اپنے جو عزیز و قارب ہیں ان میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، اور ایک اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے ساری قربانی کا جو گوشت ہے اپنے لیے فریزر میں سٹاک کر لے اور غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو بھول جائے۔ تو اس میں اس خوشی کے اندر جو ہے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ قربانی کا پورا اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے دنیا اور آخرت میں کہ جو بھی اچھا کام کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے، جو بھی عبادت کرے، اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کی یہ جو قربانی والی عبادت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے سب کے لیے جو ہے نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔